اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اے ہمارے رب، اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت کے صدقے ہمیں صحت و تندرستی، شفاء کاملہ عاجزہ نصیب فرما، آمین۔ آج کا باب ہے باب نمبر 2، نعت۔ یہ بھی نظم ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں نظم اور حمد اور نعت کا تعارف جو ہے وہ بیان کیا تھا، تو میں ایک دفعہ پھر آپ کے ذہن نشین کرتا چلوں کہ نظم کہتے کس کو ہیں۔ نظم شاعری کی ایک ایسی قسم ہے جو کسی ایک عنوان کے تحت کسی ایک موضوع پر لکھی جاتی ہے، اور نعت کسے کہتے ہیں؟ ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے، نعت کہلاتی ہے۔ رسول خدا کی ثنا ہم کریں گے۔ رسول خدا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ثنا، تعریف، حمد و ثنا بیان کرنا، یعنی اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیں گے، پڑھیں گے درود اور دعا، ہم کریں گے، دعا کریں گے، التجا کریں گے، فریاد کریں گے کہ ہم ہر روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و السلام بھیجتے ہیں اور بھیجتے رہیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی دعا کریں گے، التجا کریں گے، فریاد کریں گے۔ عقیدے عطا جو انہوں نے کیے ہمیں۔ عقیدہ کی جمع ہے جس کا معنی ہے ایمان، عطا کیے، بخشا گیا، انہوں نے کیے، دل و جان ان پر فدا کریں گے ہم۔ فدا کا معنی ہے نثار کرنا، نچھاور کرنا۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جو عقیدے ایمان کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا کیے ہیں، ان عقیدوں پر ہماری جانیں بھی قربان ہیں، اور ہم مسلمان اسلام کی حرمت کے لیے ہر وقت مر مٹنے کو تیار رہیں گے۔